شبیر نے سرائے مغل میں ایسے بھٹا مزدور والدین کو دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتے تھے لیکن ایک دن بیٹی کو اسکول جانے سے روک دیا۔ اس کہانی میں آگے چل کر کیا ہوا اس کے بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ ہے 13 سالہ سائمہ کی تصویر جو انتہائی غربت اور افلاس کے باوجود اب میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کھنچوائی گئی تھی جب اس کا داخلہ فارم جا رہا تھا۔ سائمہ کا خواب تھا کہ وہ جلدی سے میٹرک کر کے اپنے مزدور والدین کا ہاتھ بٹائے۔ پورا محلہ سائمہ کے مزدور والدین پر رش کرتا تھا کہ ان کی بیٹی پڑھ رہی تھی، لیکن سائمہ کے پڑوسی میں جو لوگ رہتے تھے شاید ان کے باپ دادا نے اپنی اولاد کو تعلیم اور خواتین کے احترام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ سائمہ کے والدین صبح بھٹے پر مزدوری کے لیے چلے جاتے اور سائمہ اسکول کی راہ لیتی، لیکن جب وہ راستے میں ہوتی تو پڑوس کا ایک اوباش نوجوان شکیل اس سے چھیڑ خانی کرتا اور سائمہ اس کے خوف سے راستے تبدیل کرتی، لیکن اوباش شکیل کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ لال اینٹوں سے بنی ہوئی یہ 4 دیواری اور اس میں چھوٹا سا جو کمرہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہی سائمہ کا گھر ہے۔ اس گلی میں دوپہر کے وقت نسبتاً سناٹا رہتا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے تھے اور بچے اسکولوں میں۔ سائمہ جب اپنے گھر لوٹتی تو گھر میں 1-2 رشتہ دار خواتین کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو بڑا سا گیٹ دکھائی دے رہا ہے سائمہ کے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے لگوایا تھا اور یہ سوچا تھا کہ اس کے گھر والے چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہیں گے، مگر ایک دن یہ گیٹ بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا یہ کہ ایک دن سائمہ اسکول سے واپس آئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اوباش پڑوسی جس کا نام شکیل تھا دیوار کود کر اندر آ گیا اور سائمہ کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی، لیکن جب سائمہ نے شور مچایا تو حرام پر پلنے والے اوباش نوجوان نے سائمہ کو گولی مار دی اور فرار ہو گیا۔ یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بے قصور بے گناہ معصوم طالبہ کے قتل کے بعد کے مناظر ہیں۔ سائمہ کی پوری برادری سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ عورتیں فریاد کرتی نظر آ رہی ہیں اور انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ شبیر نے دیکھا کہ طالبہ سائمہ کی لاش پر کالی چادر پڑی ہوئی تھی اور درجنوں عورتیں سوگ میں تھیں۔ یہ وہ بچی تھی جس کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک ظالم شیطان صفت جو اس کا پڑوسی تھا اس نے لڑکی کو بے آبرو کرنے میں ناکام ہو کر اس کی جان لے لی تھی۔ سائمہ کے لواحقین کس دکھ میں تھے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خدا نخواستہ اس قسم کے سانحے سے گزرے ہوں۔ سائمہ کے مزدور باپ کی رپورٹ پر پولیس نے قاتل غنڈے بدماش شکیل کو گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے بعد ملزم نے جرم بھی قبول کر لیا۔ یہ ہے وہ تھانہ جہاں سائمہ کے مزدور باپ نے اپنی فریاد جمع کروائی تھی۔ سائمہ کے لواحقین اور گاؤں والے مسلسل احتجاج کرتے رہے۔ انہیں اپنی بیٹی چاہیے تھی، اس کے قاتل کو سرے عام پھانسی چڑھتے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے سوائے احتجاج کے، سوائے اپنا دکھ بیان کرنے کے۔ آواز آئی ہے میں پائی کے دوار سے چڑھی انہیں پٹھان اتنے جا رہا پلاٹ ہے موٹر سائیکل اور نال ہی گڈی ساری انہیں پھنس گیا میں پائی تے آئی بچی رو رہی میں کی ہوا انہیں کہا میری بھن نو نہ پھیل مار گیا پٹھان اسی انہوں آدھے نو بھی ویکھیا جاندے نو بھی ویکھیا ساڈا یہ مطالبہ ہے کہ اللہ واسطے بھی کر کے ساڈا نیاں جڑا نا کر بندہ پڑا جائے سانوں انصاف چاہیے کہ جنہیں ساڈے نال ہوئی ہوے اودے نال ہوئی اگے تو ہی ہے جدوں مرا مک گئی ہے اور ظالم نے گھر آن کے ظلم کیتا۔ شبیر کو معلوم ہوا ہے کہ قتل ہونے سے کچھ دن پہلے سائمہ بالکل خاموش مذمت کی ہے اور مبینہ قاتل کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔